پاکستان، افغانستان اور غزہ۔ کالم حامد موئے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس مخالفت سے دستبردار ہو گیا۔ جب بھی ان دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے، لیکن تمام تر سازشوں کے باوجود انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں لایا جا سکا۔ یہ خاکسار کئی مرتبہ یاد دلا چکا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا۔ اقبال سے محبت کرنے والا کوئی پاکستانی اپنے افغان بھائیوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ افغانوں اور جدید افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ 1933 ء میں علامہ اقبال افغانستان کے دورے پر گئے تو سب سے پہلے انہوں نے غزنی میں حکیم سنائی اور حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے والد حضرت عثمان ہجویری کے مزار پر حاضری دی۔ بعد میں محمود غزنوی کے مزار پر گئے۔ قندھار پہنچے تو احمد شاہ ابدالی کے مزار پر بھی حاضری دی۔ افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ نے 1938 ء میں علامہ اقبال کے مزار کی تعمیر کے لیے سرخ پتھر بھجوایا۔ اقبال کے کلام اور ان کے مزار کی دیواروں میں لگا سرخ پتھر افغانوں اور پاکستانیوں کو ہمیشہ ان دشمنوں سے خبردار کرتا رہے گا جو انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ظاہر شاہ کے دور میں دو واقعات نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کیا۔ پہلا واقعہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی طرف سے پاکستان کی مخالفت تھا۔ دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے قبائلی رہنما فقیر ایپی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش تھی۔ فقیر ایپی برطانیہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ 1947 ء میں پاکستان بننے کے بعد پاکستانی فوج کا سربراہ ایک انگریز فوجی افسر تھا، لہذا فقیر ایپی نے پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ انہیں پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے فنڈز اور اسلحہ کابل میں بھارتی سفارت خانہ دیتا تھا۔ بھارتی حکومت کو یہ شکایت تھی کہ ایک افغان عالم دین ملا شور بازار کے حکم پر افغانستان اور پاکستان کے قبائلیوں نے ریاست جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف لڑائی کے لیے لشکر کشی کی۔ جو لوگ آج پاکستان میں افغانوں پر تنقید کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اگر افغانستان کی حکمران اشرافیہ نے کسی وجہ سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مخالفت کی تو ملا شور بازار نے کابل میں بیٹھ کر کشمیری مسلمانوں کی حمایت بھی کی۔ پاکستانی حکومت نے فقیر ایپی کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی فوج کو برطانوی افسروں سے پاک کیا اور پھر مسجد اقصی کے امام مفتی امین الحسینی کو پاکستان بلایا۔ مفتی امین الحسینی 22 مارچ 1951 کو وانا گئے اور قبائل کی قیادت اور پاکستانی حکومت میں معاملات طے کرائے۔ پھر وہ کابل بھی گئے اور ظاہر شاہ کو سمجھایا کہ پاکستان سے مت لڑو۔ جب مفتی اعظم فلسطین کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان میں تعلقات بہتر ہوئے تو 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان سید اکبر کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دی گیا۔ سید اکبر کا تعلق برطانوی انٹیلی جینس سے تھا اور شاید اسی لیے اسے موقع واردات پر گرفتار کرنے کی بجائے ایک پولیس افسر قربان علی خان نے گولی مار دی۔ ادھر ظاہر شاہ کے خلاف سابقہ سوویت یونین کی سازشیں شروع ہو گئیں تو ظاہر شاہ کو یہ تجویز دی گئی کہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو کنفیڈریشن بنا لینی چاہے جس کے تحت دونوں ممالک کی خود مختاری قائم رہے گی لیکن دفاع اور خارجہ پالیسی مشترکہ ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے 10 اپریل 1954 کو ایک سٹوری شائع کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے کنفیڈریشن کی ایک تجویز زیر غور ہے جس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ کابل پشتونستان تحریک کی سرپرستی چھوڑ دے گا اور افغانستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بیرونی جارحیت کی صورت میں پاکستان کی فوج افغانستان کا دفاع کرے گی۔ یہ تجویز آگے نہ بڑھ سکی اور دونوں ممالک میں غلط فہمیاں قائم رہیں، تاہم 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف کوئی نیا محاذ نہ کھولا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حیات محمد خان شیر پاؤ کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی اور پھر انسپیکٹر جنرل ایف سی میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر نے گلب الدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود سمیت کئی باغی افغان رہنماؤں کو سردار داؤد کی حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں لکھا ہے کہ جون 1976 میں سردار داؤد نے انہیں کابل بلایا اور اگست 1976 میں وہ راولپنڈی آئے۔ دونوں ممالک میں طے پایا کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرے گا اور پاکستان ولی خان سمیت نیشنل عوامی پارٹی
نیب کے ان تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا جن پر حیدرآباد سازش کیس کے تحت مقدمہ چل رہا تھا۔ دریں اثنا 1977 حمزہ میں پاکستان میں مارشل لا لگ گیا۔ جنرل ضیاء نے جلد بازی میں ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرائے بغیر ہی نیب کی قیادت کو رہا کرا دیا تاکہ انہیں بھٹو کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ بعد ازاں بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور سردار داؤد بھی قتل ہو گئے۔ افغانستان میں روسی فوج داخل ہو گئی تو جنرل ضیاء نے پاکستان میں پہلے سے موجود غلب الدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کو روسی فوج کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتوں کے دور میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی لیکن فوجی ڈکٹیٹروں نے ہمیشہ افغانوں کو عالمی طاقتوں کے لیے ایندھن بنانے کی کوشش کی۔ مشرف کا دور پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بدترین دور تھا۔ مشرف کی پالیسیوں نے تحریک طالبان پاکستان کو جنم دیا اور پاکستان میں خودکش حملے شروع ہوئے۔ موجودہ نگران حکومت نے اکتوبر 2023 میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو صرف ایک ماہ کے اندر پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس حکم نے پاکستان اور افغانستان میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کیں۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان افغانوں کو بھی خوب تنگ کیا جن کے پاس تمام دستاویزات موجود تھیں۔ بظاہر افغان مہاجرین کو واپس بھیجوانے کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ مہاجرین میں موجود کچھ لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو بھارتی خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، لیکن جس بھونڈے انداز میں صرف ایک ماہ کے اندر افغان مہاجرین کو واپس بھیجوانے کی کوشش کی گئی اس نے دونوں ممالک کے مشترکہ دشمنوں کا کام آسان کیا اور وہ دونوں طرف اختلافات کی آگ پر مزید تیل ڈال رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ کرنا چاہے کیونکہ دونوں کی سلامتی ایک دوسرے کی سلامتی سے مشروط ہے۔